بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 153 اور 154 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں یہ کہ آپ اتاریں ان پر کتاب آسمان سے. سو تحقیق کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا، اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. والبیان، مقصود آیت سے کیا بیان کرنا ہے؟ والمقصود من الآیت بیان ما جبلوا علیہ من التعنت. آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کی تو جبلت ہی میں تعنت ہے، حد درمی ہے، ضد ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہی سے یہ ایسے سوال کرتے ہیں. آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کر چکے ہیں اور اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا. اس مطالبے کی پھر توضیح آگے آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کو، مطالبہ کیا اس سے بڑا. کیا مطالبہ تھا؟ یہ اس کی توضیح ہے. سو انہوں نے کہا ہمیں اللہ سامنے دکھا دیجئے. سو ان کو بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. ظلم کس بات کا، کس چیز کو ظلم کہا گیا ہے؟ بیجا سوال کرنا یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار آپ مجھے دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. قال لن ترانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے. فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو آپ مجھے دیکھ لیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، ایک تجلی صرف فرمائی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اس تجلی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے قابل نہیں ہے.
تو بیجا سوال کرنا یہ ظلم ٹھہرا، تو اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اتخذ کے دو مفعول آتے ہیں، اتخذوا العجل الہا، اتخذوا العجل الہا، بچھڑے کو بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ تو کہا کہ معبود بنا لیا۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی، سو ہم نے ان سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا فرمایا۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 امکانات بیان فرمائے ہیں مطالبے کے اعتبار سے، اور وہیں سے الگ الگ مطالبوں کو مختلف مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ پہلا امکان یہ بیان فرمایا کہ فنحاس ابن عذورہ اور کعب ابن اشرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دوسرے یہود ان کے ضمن میں، کیونکہ یہ لیڈر قسم کے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کنت صادقا فأت بکتاب من السماء جملۃ، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ایک دفعہ میں، دفعتاً، ایک گو میں کتاب نازل کریں، کتاب لے آئیں۔ کما اتا موسیٰ بالالواح، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر کے آئے تھے، تو ایسے آپ کتاب لے کر آئے، دفعتاً، ایک ہی دفعہ میں، جملتاً، واحدتاً۔ دوسرا امکان یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کنت صادقا، اگر آپ سچے ہیں تو تنزل کتابا من السماء الى فلان الى فلان الى فلان الى فلان، تو آسمان سے کوئی خط آنا چاہیے، کوئی کتاب آنی چاہیے، فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں، فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں، فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں ان کی طرف، اور اس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ بِأَنَّكَ رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3، تیسرا امکان یہ ذکر کیا مطالبے کا کہ ان کنت صادقا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کتاب نازل کیجئے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، نعاینہ، آین یعاین معاینتاً، کہ اس کتاب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ ایسا ہی مطالبہ ہے جیسے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ پانی کا نکال دیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دیں، او تسقط السماء، یا آسمان کو گرا دے جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم پر ٹکڑا بنا کر کے، یا آپ لے آئے اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے، یا آپ کے لیے سونے کا مکان ہو، یا آپ آسمان میں چڑھیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، یہ مضمون سے متعلق ہے کہ اور ہم ہرگز آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، یہاں تک کہ آپ نازل کریں ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ تو جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ایسے ہی یہود بے بہبود، ان کی جہالتوں کا ذکر پیچھے کئی پاروں میں، کئی رکوعات میں گزر چکا ہے،
انہی جہالتوں میں سے ایک جہالت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو دیکھ لیں تب ہم آپ کو سچا مانیں گے۔ اچھا، یہ مطالبہ اگر اعلی وجہ الاسترشاد ہوتا تب بھی ایک بات تھی، لیکن استرشاد کا مطلب یہ کہ رشد و ہدایت کی طلب کی غرض سے، صحیح راہ پر آنے کی غرض سے اگر یہ مطالبہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا، لیکن ان کا مطالبہ تھا علی وجہ التعنت، علی وجہ العناد، حد درمی، تعنت اور عناد کی بنیاد پر۔ ایمان تو لانا نہیں تھا ان کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سی نشانیاں آ چکی تھی۔ بینات سے مراد معجزات آ چکے تھے، ان معجزات کی تفصیل صاحب روح المعانی نے یہ بیان فرمائی، وہی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 یہاں بیان کیا گیا ہے، اور 2 کو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحط سالی اور پھلوں میں کمی، 5 وہاں، یہ 2، اور عصا اور ید بیضا 9۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل۔ تو رسول پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے سلسلے کے جو معجزات تھے وہ تو پیشگی آ چکے تھے، لیکن ان کو ایمان لانا مقصود ہی نہیں تھا، وہ تو علی وجہ تعنت اور حد درمی کی بنیاد پر سوال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، آپ کا دل ٹوٹا۔ تو یہ تسلی کا مضمون ہے کہ فلا تتعجب منہ، ان سے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اس سے بھی بڑا سوال وہ کر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کہ آپ نازل کریں ان پر کتاب آسمان سے، تحقیق کہ وہ مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں دکھلا دیجئے سامنے، ان کو بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، 40 دن کے بعد تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا، گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ اس کا ذکر ہے ثم اتخذوا العجل، یہ بچڑا بنانے والا وہ بھی موسیٰ سامری اس کا لقب، اور یہ موسیٰ ابن عمران۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ شاعر نے کہا ہے اذا المرء لم يخلق سعيدا من الازل، اذا المرء لم يخلق سعيدا من الازل فقد خاب من رباه وخاب المؤمل۔ موسى الذي رباه جبرائيل كافر، موسى الذي رباه جبرائيل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ کہ جب کوئی انسان ازل سے سعادت مند پیدا نہیں ہوتا، شقی بدبخت اور محروم القسمت پیدا ہوتا ہے تو فقد خواب من رباہ و خواب المومل، تربیت کرنے والا بھی ناکام رہتا ہے اور اس سے جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہے وہ بھی ناکام رہتی ہیں، کیونکہ ازل ہی سے شقی اور محروم لکھا گیا ہے، بدبخت لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک مثال دیتا ہے شاعر، موسیٰ الذی رباہ جبرائیل، وہ موسیٰ کے جس کی تربیت جبرائیل نے کی، بھلا تربیت کرنے والے جبرائیل ہوں تو پھر ہدایت پر نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ موسیٰ الذی رباہ جبرائیل، ہم جانتے ہیں آئے گا واقعہ سامری کا کہ جبرائیل نے کیسے تربیت کی۔ موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، وہ موسیٰ کے جس کی تربیت جبرائیل نے کی وہ تو کافر۔ وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، اور وہ موسیٰ کے جس کی تربیت کی فرعون نے وہ مرسل ہے، وہ نبی مرسل ہے۔
اللہ کا نظام ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے گوسالے کو معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی. بینات سے مراد جو ابھی ذکر کی گئی، ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا فرمایا. یعنی انہوں نے گوسالہ پرستی کی، اس کی معافی کیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، چنانچہ قتل ہوا اور معافی ہو گئی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر طور کو اٹھایا ان کے میثاق کی وجہ سے. مطلب یہ کہ میثاق لینے کے لیے کہ تورات پر پختگی کے ساتھ عمل کرو گے، یہ وعدہ لینے کے لیے، یہ میثاق لینے کے لیے ان پر طور کو اٹھایا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے ان سے کہا ایک آبادی میں داخل ہونے کے لیے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ. اریحا اور بھی نام لیے ہیں مفسرین نے، سجدے کی حالت میں. تو عملی اعتبار سے بھی مخالفت کی اور قولی اعتبار سے بھی مخالفت کی. ہم یہ مضمون سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. عملی اعتبار سے کیا مخالفت کی کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونے کو کہا تھا تو بیٹھ گئے اپنی سورین کے بل اور پیر پھیلا دیے اور گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں. یزحفون بأستاہہم، یہ تو ہوئی عملی مخالفت. اور قولی مخالفت کہا تھا کہ حتتن کہنا، معافی 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 معافی، حط یحط معاف کرنا. تو حتتن کہنے کے بجائے ہنتتن فی شعرتن، بے تکی بات، گیہوں چاہیے، جو چاہیے، اس طریقے کی بات. تو قولی اعتبار سے بھی مخالفت، فعلی اعتبار سے بھی مخالفت. اور آگے وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن میں زیادتی مت کرنا. سنیچر کے دن، ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا. آزمائش کے طور پر اور ٹیسٹ کے طور پر، امتحان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نظام یہ بنا کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا تو پانی پر مچھلیاں ظاہر ہوتی تھی، جس دن ان کو شکار کرنے کی ممانعت ہے. اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو اس وقت پانی پر مچھلیاں ظاہر ہوتی نہیں تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا 9ویں پارے میں. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتہ نہیں ہوتا تھا، سنیچر نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں ظاہر ہو کر کیا، شرعاً شارے کی جمع ہے، یعنی پانی پر مچھلی کا ظاہر ہونا. تو یہ امتحان تھا. انہوں نے کیا کیا کہ سنیچر کے دن تو شکار کرنے کی ممانعت آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. چنانچہ وہ ایسا کرتے کہ جمعے کے دن سمندر کے ارد گرد حوض بنا لیتے تھے اور حوض کی نالیاں جوڑ دیتے تھے سمندر کے ساتھ، اور جب سنیچر آتا تو وہ بند کھول دیتے تھے تو وہ مچھلیاں یہاں آ جاتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو وہ بند کر دیتے تھے، روک لگا دیتے تھے تاکہ وہ مچھلیاں جو اس گڑھے میں آ گئی وہ واپس سمندر میں نہ چلی جائے. پھر جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں لے لیتے. اور ایک توضیح یہ بھی کی جاتی ہے کہ جال پہلے سے ڈال دیتے تھے اور اتوار کے دن وہ جال لے لیتے تھے، تو وہ درمیان میں جو مچھلیاں آ گئی سو آ گئی. تو یہ ہیلا کرتے تھے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ سنیچر کے دن میں زیادتی مت کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت ہی مضبوط عہد لیا، پختہ عہد لیا، لیکن وہ اس پر باقی رہے نہیں. انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.